اس سے کہا گیا کہ 3 آدمی اگر ان کو تینوں میں سے کسی ایک کو قتل کر دے تو آزاد ہو جائے گا. اور 3 آدمی یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلا. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے. قریش والوں کو گاجر مولی کی طرح چیرتے ہوئے کاٹتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن وہ غافل ہو کر لڑ رہے تھے. تو اس نے کہا یہ میرا داؤ چل سکتا ہے. تو ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا، اس نے برچا نکالا اور برچا مارا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آر پار کر گیا. جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا وحشی کی طرف تو وحشی ڈر گیا. وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر خوف اتنا طاری ہو گیا. تو لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خون کی الٹی آئی اور آپ گر گئے. اور تو ہندا کو جب موقع ملا تو ہندا آئی، اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا اور سینہ چیر کر دل نکال کر چبا نہ سکی اور اس دل کو پھینک کر چلی گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد کہنے لگے حمزہ کہاں ہے، حمزہ کہاں ہے، تو ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ ایک کیکر کے نیچے ہے، آپ جا کر ملاحظہ فرما لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر گئے تو دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کاٹ دیا گیا، ناک کاٹ دیا گیا اور سینہ چیر کر دل نکال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رونے لگے، ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آ کر کہا یا رسول اللہ آپ غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عرش پر لکھ دیا اسد اللہ و اسد الرسول. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو یہ باشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حکم دے دیا جہاں بھی نظر آئے اس کو قتل کر. وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آتے ہی اس نے منہ سے جب کپڑا ہٹایا آ کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو دیکھا ہوا تو نہیں تھا، صحابہ نے دیکھا ہوا تھا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وحشی وحشی. تو ہر طرف سے تلواریں نکلنے کی آواز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، کیونکہ مجھے زیادہ یہ پسند ہے کہ ایک کافر مسلمان ہو جائے، اس سے زیادہ پسند ہے کہ 100 کافروں کو تم قتل کرو. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اور وحشی کہنے لگا یا رسول اللہ میں امن طلب کرتا ہوں، تمہارا دین کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تجھے امان دیا. وہ کہنے لگا کہ میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو. تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کہتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ جو قتل کرے اور شراب پیے اور زنا کرے میں اس کو معاف نہیں کروں گا. میں نے یہ سب کام کیا کہ میرے لیے توبہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. مگر وہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو وحشی کہنے لگا آپ